اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیو بزرگوں، جو ہم نے پہلے پڑھا تھا حروف مقطعات کے متعلق یہ بتایا کہ مقطع یعنی کٹ کرنا، قطع کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یعنی ہر حرف کو الگ الگ پڑھنا۔ اور اس کے متعلق یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول اس کے مفاہیم کو کو زیادہ جانتے ہیں۔ دوسرا یہ بھی ساتھ بتایا گیا تھا کہ یہ دیکھیں کتاب اللہ ہے، یہ پورے کائنات کے لوگوں کے لیے، پورے کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پوری کائنات کے لوگوں کے لیے چیلنج ہے۔ اس طرح کی کتاب، اس کی حفاظت رب العزت نے اپنے ذمے لی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے وہ الفاظ، وہ حروف جن سے ہم دوسری کتابیں لکھتے ہیں، اپنی کتابیں لکھتے ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے نامور لوگ اپنی کتابیں لکھتے ہیں، انہی حروف سے ہماری استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مکنون کتاب سے بڑی کتاب جو بگ کتاب ہے اس سے نکال کر اس کے سرٹیفائیڈ کاپی ہمیں دی، اور فرمایا کہ ان الفاظ پہ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، ان سے میں نے یہ کتاب تم کو لکھ کر دی ہے۔ اگر تم میں ہمت ہے، تمہیں طاقت ہے، تمہیں لوگوں میں یہ چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنائی ہے، بلکہ یہ میری کتاب ہے، میں نے رسول کے دل کے اوپر اس کو اتارا ہے، کوئی دنیا میں کوئی انسان ہے، قیامت تک یہ چیلنج ہے لوگوں کے لیے، اس جیسی کتاب کو لکھ کر دکھائے، اس طرح کی کتاب ہدایت لے کر آئے، اس کی ایک صورت لکھ کر آئے، کوئی ایک آیت لکھ کر آئے، کوئی 10 صورتیں لکھ کر آئے، اور دنیا کے لوگوں کو یہ کہا گیا نہیں لکھ سکو گے، اور میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے۔ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہمارے سوچ میں، دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اور رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر اتارا ہے، آپ کے قلب اطہر کے اوپر اتارا ہے، اور اس کو اتارنے کے اس کے بعد اپنی ذمہ داری بھی لی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من و ان اسی طریقے سے ہمیں اس کو پہنچایا ہے۔ اور اس کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلے جو ہوئے الفاظ ہیں، وہ آیات جو ہیں ان کی زبان سے جو نکلے ہوئے آج میں خود پڑھ رہا ہوں، گویا کہ آپ نے ہمیں یہ کتاب دی، کتاب ہدایت دی، اور اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ تو اب ہم تختی نمبر 4 پڑھیں گے۔ پہلے ہم مقطعات کا پڑھا تھا، اور اس کے جس طرح کہ ہم جو الف با تا سا پڑھا ہے، تو الف کے اوپر جب حرکات آ جاتی ہیں، اس حرف کی جو آخری آواز ہوتی ہے اس آواز کو ہم پہچاننا ہے۔ اب ہم اس کی درائی کریں گے، پڑھیں گے، اور آپ نے بھی اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ آپ اچھے طریقے اس کو پڑھیں، اور میں اس کو پڑھنے کی کوشش کروں گا 2 دفعہ یا 3 دفعہ، پھر آپ نے اس کو بار بار رپیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن پھر ہم کتاب کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور جس طرح کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو قاعدہ نورانی قاعدہ ہم نے شروع کیا ہے، اس کی حرکات کی والی تختی اب پڑھیں گے، تو زبر زیر پیش جس حرف کے اوپر آ جائے اس کی جو آخری الفاظ ہوتی ہے ان کو حرکات کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں فتح، کسرہ اور ضمہ کہا جاتا ہے، تو اردو زبان میں زبر زیر پیش کہتے ہیں، تو ہم زبر زیر پیشی کہہ کر بول لیں گے۔ یہ جو الف با الف ہم نے پہلے پڑھا تھا، تو اب اس کو حمزہ پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اوپر حرکت آ گئی، اس کی آواز آئے گی، جتنی آوازیں ہوں گی، جتنی حرکتیں ہوں گی، اتنی الگ الگ اس کی آواز ہوگی۔ جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ آ ای او نہیں کہنا، لمبا نہیں کرنا، اس کی آواز بس اتنی ہے، آ ای او۔ پھر سنیں، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی،
ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، یہ حروف حلقی میں سے ہے. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ہی، حمزہ پیش ہو، ہا ہی ہو. پھر سنیے، ہم ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. عین زبر آ، عین زیر ای، عین پیش او، آ ای او. پھر سنیے، عین زبر آ، عین زیر ای، عین پیش او، آ ای او، آ ای او. عین زبر آ، عین زیر ای، عین پیش او. پہلے ہم نے پڑھا تھا حمزہ زبر آ اور عین میں فرق ہے، اور اس کے جب ہم مخارج کی بات کریں گے، اس کا حروف کہاں سے نکلتے ہیں، تو پھر آپ کو اس میں اور مزید واضح ہو جائے گی. حمزہ بھی حروف حلقی تھا، اور ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، وہ بھی حروف حلقی تھا. عین زبر آ، عین زیر ای، عین پیش او، آ ای او. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. پھر سنیے، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو. غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. پھر سنیے، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. آگے چلیے، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو. قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو، قا قی قو. آگے والا کاف، یہ کاف موٹا اور پورا، اس کو آپ کا مخرج کس کا بتایا جائے گا. دوسرا کاف جس کو باریک پڑھنا ہوتا ہے، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. پھر سنیے، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو، شا شی شو. یا زبر یا، یا زیر جی، یا پیش جو، یا یہ یو. یا زبر یا زیر جی، یا پیش جو، یا جی یو. یا زبر یا زیر جی، یا پیش جو، یا جی یو. ضاد زبر زا، ضاد زیر زی، ضاد پیش زو، زا زی زو. ضاد زبر زا، ضاد زیر زی، ضاد پیش زو، زا زی زو. لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو. لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو. پھر سنیے، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. پھر سنیے، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، تا تی تو. یہ غور سے دیکھنا، تا زبر تا، دال زبر دا، تا زبر تا. ان لوگوں میں، ان حروف میں فرق ہوتا ہے. تا کو موٹا پڑھنا ہے. ابھی دیکھیے، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. پھر سنیے،
دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. تا زبر تا، تا زیر تی، تو پیش تو، تا تی تو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. یہ غور سے دیکھنا ہے، یہ جو تا ہے، دال ہے، تا ہے، ان کا مخرج ایک ہی ہے. جو ثنایا علیہ ہیں، جو سامنے کے دو دانت ہیں، ان کے اوپر کی جڑوں سے جب ہماری زبان کی جو نوک جب ٹکرائے گی، یہ تا، دال اور تا یہ حروف نکلتے ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ. اور یہ ان کا اکٹھا ہی مخرج ہے. اور اسی طرح تا کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، دال کو بھی اس طرح پڑھنا ہے، تا کو باریک پڑھنا ہوتا ہے. آگے سنیے، صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو. پھر سنیے، صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. دیکھو صاد اور سین میں دونوں میں فرق کرنا. صاد کو موٹا ہوتا ہے، سین جو اس میں سیٹی کی صفیر کی آواز اس میں آتی ہے. پھر سنیے، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. پھر سنیے، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. پھر سنیے، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. پھر سنیے، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، زا زی زو. پھر سنیے، زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، زا زی زو. زا زی زو. پھر آگے سنیے، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو. سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو. ان لوگوں کی بھی یہ جو حروف ہیں زال اور سا، اور ان کے مخرج قریب قریب ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کی اسپیشل ہم خاص طور پہ بات کریں گے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو. تھوڑی سی کوشش سے آگے ہمارے یہ حروف یاد ہو جائیں گے اور ان کی حرکات یاد ہوں گی، پھر آگے جا کر پڑھنا آسان ہو جائے گا. آگے سنیے، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو، ما می مو. پھر سنیے، میم زبر با، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. آگے اس کے بعد ہم بعد میں تختی نمبر 5 پڑھیں گے، اور جس کو حروف تنوین کہتے ہیں. تنوین اس کو کہتے ہیں، میں بھی بتا دیتا ہوں، یہ ان کے اوپر 2 زبریں، 2 زیریں، 2 پیشیں ہوں، یا ایک حرف جو ہوتا ہے جیسے میم زبر نون من ہے، یعنی آگے نون ہو، پیچھے لفظ کے اوپر حرکت ہو، تو اس کو ہم تنوین کہتے ہیں، اور حرف سکون بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم وہ پڑھیں گے تو میں نے آپ کو بتایا تھا. تو اب یہ حروف حرکات تھی، ان کے پریکٹس کرنی ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. تو اور میں دوبارہ آپ کو تعوذ، بسم اللہ اور الحمدللہ کے ایک دفعہ پھر دوبارہ پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم.
بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.